میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان قریب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت جل جلالہ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ایک ایسا ماہ مبارک حاضر ہونے والا ہے جس ماہ مبارک کا پل پل لمحہ لمحہ اپنے دامن میں بے شمار برکتوں کو لیے ہوئے ہے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے، جس میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہیں پر ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسا جذبہ جو بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے 11 مہینے تک، اس ٹھنڈے جذبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ارشادات کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا جذبات ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ 11 مہینے تک بندہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، کسی کی فکر نہیں ہوتی کہ کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 11 مہینے میں کسی کو کچھ کھلاتے ہوں، زیادہ تر لوگ کھانے والے ملیں گے، کھلانے والے نہیں ملیں گے۔ غریبوں کی غمخواری کرنے والے بھی 11 مہینوں کا اگر آپ جائزہ لیں، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کے 11 مہینوں میں کتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کتنے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، کتنوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو آپ سبیل کا اہتمام کرتے ہوں، باقی پورے 11 مہینے اور پورا سال جذبات اتنے ٹھنڈے رہتے ہیں کہ بحیثیت انسان تو ہم زمین پر ہوتے ہیں، لیکن انسانیت ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ نہ کسی کے دکھ درد کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے، نہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور یہ کسی کی تکلیف پر تکلیف کا محسوس نہ ہونا یہ معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ سنیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے قیمتی انسان کون ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر احساس زندہ ہو وہ قیمتی انسان ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر فیلنگ ہے، درد کا احساس آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ کسی کا درد دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے اندر فیلنگ ہے تو آپ کسی کے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں گے، لیکن بھوکے کو بھوکا دیکھ کر، پیاسے کو پیاسا دیکھ کر، پریشان حال کو پریشان دیکھ کر آپ کے اندر احساس ہی اگر نہیں ہے اس کی تکلیف کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کبھی قیمتی انسان بن ہی نہیں سکتے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہ بات بھی اچھی طریقے سے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ راستے میں ہمیں کئی ایکسیڈنٹ نظر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حادثے کے شکار لوگوں کی ویڈیوگرافی تو کرتے ہیں، اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس قوم کا احساس اتنا مر چکا ہو، اور جو قوم کسی کے درد کو اپنے اندر درد محسوس نہ کرے، وہ قوم کہاں سے ترقی کر سکے گی؟ آج مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ اس مرے ہوئے احساس کو، اس مری ہوئی انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ہمیں بھوکوں کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے کھانا ہوتے ہوئے بھی ہم بھوکے رہتے ہیں، تو بھوک کی شدت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کھانا ہے، لیکن یہ بھوک کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اور کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، یہ احساس ہمارے دل میں روزے سے پہلے نہیں ہوتا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھوک کا احساس جب ہوتا ہے تو ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اختیاری بھوک کا جب یہ عالم ہے تو جس کے پاس کھانے کا نہیں ہوگا وہ بھوکا ہوگا تو اس کی بھوک کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فضیلت بیان فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہیں آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے 7 خندق جتنے فاصلے کی دوری پر کر دے گا، یعنی فاصلے کی دوری پر کر دے گا۔ اور 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا، 500 سال کا فاصلہ۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ کتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھلانے پر اور پانی پلانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بیان فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اس ماہ مبارک کے حوالے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، روزے دار کو افطار کرانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اسے سنیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ مبارک میں محتاج اور فقراء کی خبر گیری کرنی چاہیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دولت مند اور مفلس ہر طرح مومن کا ظاہری اور معنوی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو اپنی حلال کمائی سے، اس کو یاد رکھیے گا، اپنی حلال کمائی سے افطار کرائے
تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ 11 مہینے تک دعوتیں اڑانے کا شوق، کھانا کھانے کا شوق، لیکن ماہ رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرانے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ 1 مہینے تک اگر بندہ روزے دار کو پانی پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا اور غریبوں کو اناج تقسیم کرتا رہا، تو یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے، اور وہ اسی طریقے سے غربت کی زندگی میں غربت کے اندر پیسے جانے والے لوگوں کی مدد کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے خاص طور پر ہر بندہ ذہن میں رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے عرض کی کہ پیاسے کو کسی کو پانی پلانا، روزہ کھلوانا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی سب کی پوزیشن تو ایسی نہیں ہے کہ دسترخوان پر یہ فروٹ لگا دیے، یہ کر دیے، اتنے آدمی کے کھانے کا افطار کا انتظام کر دیا۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی خیال فرمایا، اور یہ نہیں کہ صرف مالدار ہی افطار کرانے کی فکر کرے، غریب بھی افطار کرا سکتا ہے اور ثواب پا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو شخص کسی روزے دار کو 1 گھونٹ لسی یا کھجور یا 1 گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو روزے دار کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بہت زیادہ روزے دار کے لیے افطار کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی اتنا خیال فرمایا کہ ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا، اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ کم از کم کسی روزے دار کو 1 گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ اب آگے جو میں بات حضور کی عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے کی بھی کوشش کرو۔ ضروری نہیں اللہ دے تو آپ سینکڑوں انسانوں کو کھلائیے، اور نہیں تو کم از کم 1-2 بندے کو تو پیٹ بھر کھلا سکتے ہیں، آپ اس کا اہتمام کیجئے، ضرور کھلائیے، آپ اپنی اولاد کو دیجئے کہ وہ کھلائے، یہ اہتمام کیجئے۔ آپ یہ نہیں کہ غریب دروازے پر مانگنے آئے تو دو، بلکہ غریب کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ثواب سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے یعنی وہ مغفرت کا زمانہ ہے، اور اس کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ مگر تینوں چیزیں مومنین کے لیے ہی مخصوص ہیں، منکرین کے لیے نہیں، اور ان کا منکرین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سنیے، اب جو بات عرض کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی کا بوجھ ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ملازم ہے، کام کر رہا ہے، نوکر ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں اس غلام، اس کام کرنے والے کا بوجھ ہلکا کر دیں کہ بھئی تھوڑا سا تم 2 گھنٹے آرام بھی کر لو، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لو، تھوڑا سا تلاوت بھی کر لو، اور تھوڑا کام، کہیں تم کو بھوک زیادہ نہ لگ جائے، پیاس زیادہ نہ لگ جائے، قربان جائیے۔ کسی اور مہینے میں آدمی کرے یا نہ کرے، اس ماہ مبارک کے اندر جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غم گساری کا مہینہ فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے کہ غلام کو اور نوکر کو اپنا اس طریقے سے غلام نہ سمجھو کہ سارا بوجھ اس کے اوپر لاد دو، بلکہ اس مہینے میں اگر تم نے اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کیا، لونڈی کا بوجھ ہلکا کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوجھ ہلکا کرنے والے کو اللہ بخش دے گا اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ مجھے بتائیے آج کیا پوزیشن ہے؟ نوکروں اور غلاموں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ماہ رمضان میں سیٹھ آئیں گے 12 بجے، 1 بجے، 12:30 بجے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، مسجد میں تلاوت کریں گے، آدھا گھنٹہ پھر ریسٹ کریں گے، لیکن نوکر آتا ہے صبح 10 بجے دکان کھولتا ہے اور رات تک دکان ہی پر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی سیٹھ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی اسے دوپہر میں آدھے گھنٹے کا آرام دے دوں، اسے تھوڑا سا وقت آرام سے بیٹھنے کا دے دوں اور اس پر سے بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دوں، تو یہ کرے گا انسانیت کا مظاہرہ۔ لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوجھ ہلکا کرنے والے کو اتنی عظیم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ ایسا بوجھ ہلکا کرنے والا اللہ عز و جل اس کو جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے گا اور اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی فقراء اور بھوکے لوگوں سے ہمدردی اور دل جوئی کرنے کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا معنی ہے مال یا اپنے بدن سے کسی کی غمخواری کرنا، یعنی یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مال سے کسی کا غم ہلکا کرو یا بدن سے کسی کا غم ہلکا کرو۔ جو بھی اس ماہ مبارک کے اندر مال کے ذریعے یا بدن کے ذریعے کسی کا غم ہلکا کرے گا، اللہ رب العزت جل جلالہ جہنم سے اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماہ مبارک میں رزق میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، کافی وسعت، غریبوں کے یہاں بھی وسعت ہو جاتی ہے اور مالداروں کے یہاں بھی وسعت ہو جاتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے اور ہندوستان کی سرزمین پر حدیث مبارکہ کی خدمت دینے والے عظیم عالم دین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے اس ماہ میں رزق کی وسعت کی وجہ یہ ہے
کہ جب اس ماہ مبارک میں اہل حاجت کے ساتھ ہمدردی اور ان کے لیے رزق میں فراخی کا حکم دیا گیا تو یہ حکم فقراء اور حاجت مندوں کے لیے رزق میں وسعت اور کشادگی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی ہمدردی آپ کسی غریب سے کریں تو اس کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے. یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی ایک آیت بھی یاد آتی ہے. بہت غور سے سنیے گا. ہمارے پاس جو مال آتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری سیلس مین شپ کا نتیجہ ہے، محنت کا نتیجہ ہے اور ٹیکنک کا نتیجہ ہے، ہمیں دھندا کرنا آتا ہے، کاروبار کرنا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کے بہتوں کو رزق اللہ تعالیٰ تم میں کے کمزوروں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، بندہ جب ان کی مدد کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جن کی مدد کر رہے اسی کے سبب سے اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس مال پہ پورا اختیار میرا ہے یا میں ہی اس مال کا مالک ہوں، جس طرح سے چاہوں کروں. نہیں. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو محروم معیشت ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کے اندر ان کا حق رکھا ہے. حق رکھا ہے. جو محروم معیشت ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، اسی لیے کسی کمزور اور غریب کو اپنے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. ہر سائل کے سوال کو پورا کرنا یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا ہی مزے میں کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو میں حدیث شریف پیش کر رہا ہوں اس سے کسی غریب کے ساتھ انسانیت کا سلوک اور غریب کی غم گساری کا فائدہ آپ محسوس کر سکیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا. اب آگے سنیں گے تو آپ کا ایمان مچل جائے گا. جس نے حلال کھانے اور پانی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. توجہ چاہوں گا. فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو گناہ سے بچائے رکھا ہے. جیسے انبیاء معصوم، فرشتے بھی معصوم. اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء جب ادا کرنے کے لیے جاؤ تو ننھے ننھے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، بے زبان جانور کو ساتھ لے کر کے جاؤ اور آپ بھی جاؤ. لیکن یہ ننھے ننھے بچوں کو لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ شریعت کے مکلف بھی نہیں ہیں اور ان سے گناہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بے گناہ بچوں کے صدقے میں کرم کی نظر فرما دے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ معصوم فرشتے جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں،
اے افطار کرانے والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، پورا مہینہ اللہ کے معصوم فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے کہ اے اللہ ان کو بخش دے، مغفرت کی دعا کرتے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے اور سماعت فرمائیں، اور جب شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو افطار کرانے والے کے لیے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان المبارک میں انسان کے اندر انسانیت زندہ کرائی جاتی ہے، اور انسان کے اندر غریبوں کا درد، پریشان حالوں کا درد، مصیبت زدوں کا درد، کھانا اور کھلانے اور پلانے کے سلسلے میں ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے جو کسی اور مہینے کے اندر انسان میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو انسانیت پیدا کرنے والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات اس ماہ مبارک کے متعلق فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ او کما قال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تو دوسرے اوقات کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ عام دنوں میں جو حضور کی سخاوت کا معاملہ تھا، ماہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی پوزیشن دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کی ہر رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے کئی فوائد اخذ ہوتے ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا بیان، رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان، نیک بندوں کی ملاقات۔ ماہ رمضان میں کن کی ملاقات؟ بولیے۔ جبریل بھی نیک اور مصطفیٰ جان رحمت کا کیا کہنا، دونوں رات کو ملتے تھے، اور مل کر کرتے کیا تھے؟ جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے، حضور جبریل امین کو قرآن سناتے تھے۔ پتا چلا ماہ رمضان کی راتیں بیڈمنٹن کھیلنے کی نہیں، قرآن سننے سنانے کی رات ہے۔ میں تو ہمارے محلوں میں اور خاص طور پر میں آپ کو کیا بتاؤں، اندر سے دل جلتا ہے ہماری قوم کی حالت کو دیکھ کر کہ ہماری قوم کی بچے ماہ رمضان کے اندر اسپیس کے اندر، پیسیج کے اندر بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی نعمت کی اس طرح سے ناقدری کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت نہیں عطا فرماتا۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی رات کے اندر جبریل امین سے ملاقات ہوتی اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان میں نیک بندوں سے ملاقات کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ترمذی شریف کی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کے لیے ایک قدم اٹھائے، سبحان اللہ، میں تو جب رکتا ہوں اس پر تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، غور سے سنیے گا، جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کے لیے دوڑا نہیں، فرمایا ایک قدم اٹھائے۔ کتنا؟ ایک قدم، قربان جائیے، اور اس کے لیے آسانی کی کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش، سرکار فرماتے اس کی یہ کوشش میری مسجد میں 10 سال کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ یہ انسانیت زندہ کرنے والا مہینہ ہے۔ آج ہماری قوم پریشانیوں کے لیے کانٹے راستے میں بچھاتی نظر آتی ہے، رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہماری قوم کوشش کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ماہ رمضان المبارک میں غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ کرو، ان کے لیے کوششیں کرو، اور ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کوشش اللہ کے نزدیک بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے الترغیب و ترہیب کے اندر موجود حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور اعتکاف میں تھے، ماہ رمضان تھا۔ ایک صاحب حاضر آئے اور حاضر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بہت مقروض ہوں اور کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ بس اس کو اتنا ہی کہنا تھا، اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے، اعتکاف میں تھے، رمضان کا اعتکاف، سنت اعتکاف، اٹھے اور جوتے جہاں ریک میں یا جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں سے اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد نبوی شریف سے باہر جانے لگے۔ جیسے ہی باہر جانے لگے تو اس پریشان حال نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے رمضان المبارک میں نکلنا اعتکاف جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ حضور نکل رہے ہیں مسجد سے تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب قربان جائیے ان کے جواب پر، انسانیت زندہ کرنے والا مہینہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکلا اس کا میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ تو میں تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ ہلکی پھلکی عبادت نہیں ہے کسی غمگین کے اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور مجھے یہاں پر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا
کہ اللہ سے قریب ہونے کا کوئی سب سے شارٹ کٹ راستہ بتائیے، کوئی شارٹ کٹ راستہ؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ مومن کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے. اگر تیری وجہ سے کسی مومن کا دل خوش ہو گیا نا، تجھے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے. مومن کا دل خوش کریں، غمزدوں کے غم کو دور کریں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کام کی بنیاد پر بہت ساروں کو بڑا اونچا مرتبہ ملا ہے. آج جو سلسلے اشرفیہ جن کی طرف منسوب ہے، حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو تاریخ سلطنت تھے، وہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ ذرا سنیے. حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ محض عبادت سے نہیں بلکہ خدمت خلق اور غم خواری کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا. جہاں اللہ کے ولیوں کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے، وہیں اللہ کے ولیوں کی زندگی خدمت خلق میں بھی گزرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ روتا ہوا کوئی بندہ ان کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. آج تو غریبوں کا پیسہ بھی لوگ کھینچ رہے ہیں، لاؤ ہمیں لاؤ، ہمیں لاؤ، ہمیں لاؤ، لاؤ لاؤ جتنا ہے دے دو، لاؤ اتنا لاؤ، اتنا لاؤ. اللہ معلوم کیا ہوگا اور کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دینا بھی سیکھو. اور میں نے جو ابتدا میں خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلامتی کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اور تاریخ گواہ ہے بے شمار صحابہ ماہ رمضان میں کبھی تنہا افطار کرتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی روزے دار کو اپنے ساتھ نہ کر لے. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ خود پانی سے افطار کرتے اور روزے دار کو بہت کچھ نعمتیں عطا کر دیتے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ارے بھائی ادھر تھوڑا سا، ادھر سے بھی کھینچا، ادھر سے بھی کھینچا. عجیب سچویشن. انسانیت دم توڑ چکی ہے، انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے. میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، زندگی بھر یاد رکھیے گا. جملہ یہ ہے کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. اس کو یاد رکھیے گا. آپ ذرا اپنی عادت بناؤ کھلانے کی، کھلانے کی عادت بناؤ. جتنا اللہ نے کھلانے پر نوازا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ نہیں کہاں دے رہے ہو یار، اتنا کم ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، قرآن کہتا ہے. شیطان محتاجی کی جو ہے نا کا وسوسہ ڈالتا ہے. ارے کہاں دے رہے ہو، اتنی کیا ضرورت ہے. اب یہاں ایک بات بتا دوں، شروع کہاں سے کرنا ہے، کہاں دیں؟ تو یاد رکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن مقدس میں یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں وہ لوگ کہ ہم کیا خرچ کریں، تو حضور نے ابتدا کہاں سے فرمایا؟
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، ماں باپ سے شروع کیا، والدین، یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ اصل کو بھی نہیں دے سکتے، نسل کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن جب تمہیں خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ اور یہ بھی سن لو، 4 جگہ ایسی ہے جہاں پیسوں کا حساب قیامت میں لیا ہی نہیں جائے گا۔ 4 جگہ۔ نمبر 1، جس نے ماں باپ پر پیسہ خرچ کیا اس سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جس نے بیوی بچوں پر خرچ کیا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جس نے افطار کے اندر خرچ کیا اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، اور جس نے سحری کے لیے خرچ کیا اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہاں سے شروع ہوا۔ تو آپ دیکھو کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو آپ کے رشتہ دار بیوی بچوں کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو آپ کے خاندان والوں کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو یتیموں کی ضرورت کیا ہے، آپ دیکھو مسکین کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ترتیب قرآن نے بتائی، یہ ترتیب بتائی۔ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آدمی رشتہ داروں کو پہلے بالکل نہیں دیکھتا، بالکل نہیں دیکھتا، ارے اس کو کیا دینا، یہ تو یار بالکل پریشان نہیں۔ ابتدا حضور نے، اور یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، غور سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے اپنا بنایا ہوا رشتہ، اور ایک ہے قدرت کا بنایا ہوا رشتہ۔ آج خدا کی قسم ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے بنائے ہوئے رشتے کا تو خیال کرتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں کرتے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، خالہ چچا ماموں، یہ سب قدرت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، لیکن ادھر کوئی خیال نہیں کرتا۔ آدمی اپنے دوست کا خیال کرتا ہے، دوست کی ماں کا خیال کرتا ہے، دوست کی بہن کا خیال کرتا ہے، دوست کے ماموں کا خیال کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے رشتے کا خیال کرتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں کرتے، اور یہی وہ جرم ہے جس جرم کی بنیاد پر ہماری روزی میں اللہ تنگی عطا فرماتا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بھی بتایا جائے جس سے عمر میں بھی برکت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو؟ سرکار نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پہلے تلاش کرو اپنے رشتہ داروں کو۔ مجھ جیسا ادارہ چلانے والا 1000 آپ کے سامنے فضیلت بیان کرے، لیکن آپ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ اپنی دولت کے کچھ حصے بنائیں، رشتہ داروں کے لیے بنائیں، دینی خدمات کے لیے بنائیں، غریبوں کے لیے بنائیں، یتیموں کے لیے بنائیں، مسکینوں کے لیے بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا مسجد مدرسے اور ضرورت مندوں کو دوسروں کو نہ دیں، لیکن پرائیورٹی جو ہے ادھر دیں، اور اس کے بعد اس راستے میں بھی خرچ کریں۔ اگر آپ اس راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو دین زندہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن سب اٹھا کر ایک جگہ مت دے دو، پہلے تلاش کرو رشتہ داروں کو، ان کا بھی خیال کرو، ان کی ضرورت بھی پوری کرو۔ اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت حضور کو تلاش کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے حضور مل جائیں، بھلے اس کے لیے کچھ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بھلے وہ آ کر کے مائک پر یہ کہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لیکن کوئی رات درود شریف پڑھ کے سوتا ہی نہیں، اور اٹھتا ہے تو پہلے واٹس ایپ چیک کرتا ہے، صلی علی زبان پر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کہے گا ضرور، الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، حضور پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن کبھی حضور کو پانے کا خیال بھی آپ نے کیا؟ حضور کہاں ملیں گے؟ آج پتہ بتا رہا ہوں آپ کو،
اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ادھر کوئی جاتا ہی نہیں جہاں حضور ملتے الا ماشاءاللہ. حضور نے اپنا پتہ بتایا کہ میں کہاں ملوں گا، اور وہاں جہاں حضور نے ملنے کا پتہ بتایا نا، وہاں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں. آئیے بس یہ حدیث سن لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو. جو معاشرے میں کمزور ہیں، جب تم ان میں بیٹھو گے تو مجھے پالو گے. تم غریبوں میں حضور کو تلاش کرو. بلکہ حضور نے دعا فرمائی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ خدا بھی کہاں ملتا ہے وہ بھی پتہ بتا دوں. قیامت کے دن ایک بندے سے میرا رب پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، تو ہی تو سب کو کھلاتا ہے، تو ہی تو سب کو پلاتا ہے. تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا. دیکھیں کہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے. فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس تو پا لیتا. پتا چلا کہ جو معاشرے میں کمزور ہے نا، اللہ بھی ان کمزوروں کے پاس ملتا ہے اور حضور بھی ان کمزوروں کے پاس ملاتا ہے. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداری بری چیز ہے، دولت کمانا بری چیز ہے، اور دولت مندوں کے لیے کچھ بھی نہیں. بہت کچھ ہے دولت مندوں کے لیے، تاجروں کے لیے بھی بہت کچھ ہے. وہاں بھی حضور نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. سچ بول کر تجارت کرنے والا، امانت دار تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو تجارت نہیں کرنا ایسا نہیں ہے، تجارت کی بھی برکت ہے، لیکن ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے. ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے. ماں اس کا لیا کھایا پیا ڈھونڈ کچھ پتہ ہی نہیں. اپنی سوچ بدلو. اور یہ مہینہ ہمارے اندر درد انسانیت پیدا کرتا ہے، غریبوں کا درد پیدا کرتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور سن لو قیامت میں صرف بندہ نماز ترک کرنے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں جائے گا، اور بھی وجہ ہوگی. کیا وجہ ہوگی؟ قیامت میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ جہنمی کہے گا، وہ جہنمی کہے گا میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا نہیں تھا. پتا چلا بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا جرم ہے. اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ عطا کرتا ہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس لیے اس ماہ مبارک میں خوب بھرپور سخاوت کا مظاہرہ کرو. اور حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے، پانی تو پلا سکتے ہو، اتنا تو کرو. 10 بوتل مسجد میں رکھ دو، افطار کے لیے لوگوں کو پانی پیش کر دو، اتنا تو کرو. پھر دیکھو اس کی برکتیں سمیٹ نہیں سکو گے، اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن کنڈیشن ہے حلال. اللہ حلال کو قبول فرماتا ہے، حلال جو نہیں ہے اسے قبول نہیں فرماتا. یہ چند باتیں تھیں جو موضوع کی مناسبت سے تھیں. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا آپ کو پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے
کہ کھانے پینے میں ماہ رمضان میں خوب احتیاط برتیں. ادھر یہ آئٹم چل رہی ہے، وہ آئٹم چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بدہضمی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہو گیا. رات بھر کھاتے رہنا، افطار کے بعد سے جو کھانے کا سلسلہ شروع ہو تو پھر وہ فجر تک کھاتے ہی رہنا. پھر تراویح کے اندر یوں ہو رہے ہیں، پھر یوں ہو رہے ہیں، ایک عجیب سچویشن ہو جاتی. نہیں، لمٹ میں رہو. میں کسی کی روزی کو باندھنے والا یا روزی جو ہے اس سے روکنے والا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بازار کی چٹپٹی آئٹم سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کی کوشش کرو. شفا، مرض، یہ سب کچھ جو ہے شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور چونکہ مرض آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے ادب یہی ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کی وجہ سے مریض بنتا ہے، یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اللہ عز و جل کی شان بیان فرمائی تو کہتے گئے کہ میں بھوکا رہتا ہوں، میرا مولا مجھے کھلاتا ہے، میرا مولا مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينَ مجھے پلاتا ہے. کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ. لیکن جب بیمار کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ شفا دینے والا اللہ، بلکہ وَإِذَا مریض، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت قدرت کی طرف فرمائی. بھئی کوئی مریض سے محبت کرتا ہے مجھے بتائیے. آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یار اللہ بچائے، ایسی بیماری مجھے نہ ہو، ہے نا؟ تو شفا اللہ کی طرف سے. آپ محتاط رہیں کھانے پینے کے اندر، احتیاط کے ساتھ چلیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک اور بات بھی عرض کر دوں، آخری 10 دنوں کے اندر اور 10 راتوں کے اندر خاص اہتمام کریں عبادت و ریاضت کا، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں اور دن کے اندر کمر کس لیتے تھے، اور خود بھی پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے اندر گزارنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کے دل کے اندر جذبہ انسانیت پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک مہم میں نے شروع کی ہے، اور وہ یوٹیوب پر 4-5 دن پہلے میرا وہ بیان آ گیا ہے، سورہ یاسین کی فضیلت. میں نے اس مرتبہ یہ سوچا ہے، اور اس میں میں نے بیان بھی کیا کہ تقریباً 83 آیتیں یاسین شریف میں ہیں. تو اگر ہر مسلمان روزانہ 3 آیتیں یاد کرے ماہ رمضان میں، تو پورے مہینے میں اسے سورہ یاسین یاد ہو جائے گی. اور سورہ یاسین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. انشاءاللہ روزانہ ایس ڈی آئی چینل پر 3 آیتیں برابر جاری رہیں گی. آپ سن کر اس کو یاد کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ العظیم بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ میری نجات کا سامان بھی بن جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ نافلہ، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے روز گھر سے نکلو تو صدقہ دے کر نکلو. آدمی اپنے حساب سے صدقہ نکالتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے شعبہ جات تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہیں. اس لیے ہم نے امیج چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا، اس طریقے سے 1000 روپے 2000 روپے تک کے امیجز بنے ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ مطلب ڈیجیٹل ورلڈ چل رہا ہے، اور
آپ کو اگر صدقے کے اندر جمع کرنا ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ 50 روپے کو کرنا ہے تو آپ فوراً وہ 50 روپے پہ وہ کر دیں تو آپ کا 50 روپے جمع ہو جائے گا سنی دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ کے اندر. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ایک پیسہ انشاءاللہ دین کی خدمت کے اندر خرچ ہوگا. آپ یہ امیجز خود بھی اس کو استعمال کریں اور اسے دوسروں تک وائرل بھی کریں تاکہ آپ کے ذریعے دین کے راستے میں بھی تعاون آپ کی طرف سے حاصل ہو جائے. اور اس میں آپ خاص طور پر امیج کے اندر دیکھیے گا میرا نام اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے. تو جو یہ ہو، میں یہ نہیں کہتا دوسروں کو آپ نہ دیں، لیکن آپ کی یہ ہر دل عزیز تحریک جو سنی دعوت اسلامی ہے تو اس کے اندر میرا نام ان لوگوں نے ساتھیوں نے ڈالا. میں نے دیکھا، میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، میرا نام انہوں نے ڈالا. تو وجہ یہ کہ بولے حضرت یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو تحریک کے امیر ہیں یہ اس تحریک کے اندر یہ پیسہ. تو آپ روزانہ اس چیز کی کوشش کریں اور اس امیج کو جتنا وائرل ہو سکے آپ وائرل کریں تاکہ جو بھی آپ کے ذریعے جس تک پہنچے اور جو صدقہ نافلہ جمع کرائے گا اس کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ العظیم بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی. جو بھی زکوٰۃ دینا چاہیں 55 کے قریب سنی دعوت اسلامی کے دارالعلوم اور حفظ کلاس وغیرہ چلتی ہیں تو آپ جو ہے جو دینا چاہیں وہ اکاؤنٹ کے اندر بھی دے سکتے ہیں. پرسنل مل کر کے حاجی عرفان صاحب، حاجی عثمان صاحب اور جامعہ کے دفتر میں بھی آپ دے سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل انشاءاللہ العظیم ٹائم ذہن میں رکھیے گا، اتنے ہی ٹائم کے سلوٹ کے اندر میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ. رات 9 سے 9:30 کتنے بجے؟ 9 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک اس ٹکڑے میں جو قاری رضوان اور ایاز بھائی وغیرہ جو صفہ زون کے ہیں اس ٹکڑے کے اندر کم و بیش 22 سے 25 مکاتب چلتے ہیں. تو ان مکاتب کے بچوں کا کل جو ہے وہ اینول فنکشن رکھا گیا ہے مرگی محلہ مسجد کے پاس، مرگی محلہ میدان میں. یہ سیڑھی بمبا جو ہے یہاں شالیمار ہوٹل کے پاس اس کے پیچھے جو ہے وہاں پر رکھا گیا ہے. تو جس میں میرا بیان 9 سے 9:30 تک ہوگا اور اس کے بعد میرا بیان کل رات انشاءاللہ العظیم گھاٹ کوپر میں ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بے ضرور اس میں شرکت فرمانے کی زحمت فرمائیں. اور ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ سحری تک اجتماع جاری رہے گا اور سحری کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ العظیم. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک اعلان تو بھول ہی گیا میں. ماہ رمضان میں انسان جو ہے نا مسلمان 3 چیزیں کرتا ہے، 3 چیزیں: سحری، افطاری اور تراویح. سحری کے بعد جو سویا، ظہر تک سویا، اٹھا تو واٹس ایپ پہ لگ گیا، کسی نے کچھ تلاوت کی کسی نے نہیں کی. پھر اس کے بعد چلو افطار لے کر کے آتے ہیں، پھر افطار کیا، افطار کے بعد چائے پانی پیا، سگریٹ حقہ جو پینا ہے پیا، تراویح کے لے گیا، تراویح کے بعد باہر گپ شپ ٹائم پاس. اس سے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں. تو الحمدللہ ایک کتاب جو کئی سالوں سے الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کے اندر آتی ہے، اس سال ہم نے اس کے اندر کچھ اضافہ کیا ہے. کتاب کا نام ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں. الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں راجستھان کے اندر میں نے ایک اجتماع میں اعلان کیا کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ کتاب لے کر لوگوں میں تقسیم کریں، اس لیے کہ ماہ رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. ایک نیکی کا ثواب اللہ بہت بڑھا دیتا ہے، 700 گنا تک کر دیتا ہے. اگر اس کتاب کے اندر موجود مسائل کو، فضیلت کو پڑھنے کے بعد بندہ اس پر عمل کرے گا تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو الحمدللہ ایک بندے نے فوراً کہا کہ بھئی 100 کتاب میری طرف سے، ایک نے کہا 150 کتاب میری طرف سے. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے، یاد رکھیں دین پھیلائیں، دین سیکھیں بھی، دین پھیلائیں بھی.
تو ہندی، انگلش، اردو ان تینوں زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے باہر مکتبہ طیبہ پر. آج آپ میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے اور یہ کتاب ضرور بھی ضرور لے کر پڑھے. اسے پتا چلے گا کہ سحری کے وقت کیا کرنا چاہیے، افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے، دوپہر میں کیا کرنا چاہیے، فجر کے بعد کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس کو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. اور کیا کرنا چاہیے یہ اپنی مرضی سے نہیں، حضور کیا کیا کرتے تھے، تاکہ اس طریقے سے آپ ماہ رمضان گزار سکیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جاتے ہوئے ضرور مکتبہ طیبہ سے آپ اپنے لیے بھی لیں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی لیں. کوانٹٹی میں لے جا کر آپ دیگر مساجد کے اندر لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.